الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک تمام احباب محبت و شوق نال. حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام دلائق تشریف فرما قابل ست تعظیم و تکریم برادر اکبر جناب قاری حافظ احمد نواز صاحب چشتی زید مجدہ، برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد لطیف معینی صاحب زید شرفہ، جناب فخر القراء قاری محمد آصف شہزاد معینی صاحب، محترم المقام جناب مولانا مفتی محمد شہزاد معینی صاحب اور دیگر قابل ست تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، ائمہ کرام، محترم سامعین و ناظرین، میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اور بالخصوص میرے میزبانان جناب حاجی امتیاز صاحب، انہوں دے والد گرامی قبلہ حاجی صاحب اور دیگر انہوں دے رفقاء کار کہ جنہوں نے آج دی اس 8ویں سالانہ عظیم الشان محفل برائے سال ثواب انہوں دے بھائی جناب محمد ابوبکر مرحوم دے سال ثواب دے واسطے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا. خالق کائنات محمد ابوبکر مرحوم دی قبر دتے اپنی رحمت و برکت دا نزول فرمائے. رب العالمین اس شعبان المعظم دا صدقہ انہوں دی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. خالق کائنات
تمام امت مسلمہ جتنے بھی مرد و خواتین صاحب ایمان اس کائنات تو پردہ فرما چکے ہیں، اللہ رب العالمین تمام دی بخشش فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، اج دی اس محفل پاک دے اندر جنہوں نے پینا فلیکس پڑھی ہے، میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا، اسلام دے اندر جو خواتین دے عورتوں دے حقوق بیان کیتے گئے انہاں دے متعلق میری گفتگو ہے۔ لازمی گل ہے موضوع تھوڑا جس طرح ساڑھے کل روٹین چل رہی ہوں اس کو ہٹ کے ہے۔ بہرحال میں پوری کوشش کرساں کہ میں جناب نو دساں اور سمجھا سکاں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین اسلام دے اندر عورت نو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ سب تو پہلے اپنی گفتگو دا آغاز اس چیز تو کر دیا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس دین دے متعلق میرے رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ دی نظر دے اندر اگر کوئی دین ایسا کہ جڑا میرے رب نو بھی پسند ہے او نہ ہے دین اسلام۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید ہی دوسرا مقام ہے جس نو مجموعی طور تے قرآن دی آخری آیت گردانا گیا۔ اس آیت پاک دے اندر رب العالمین نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس رب نے تو آڈے واسطے جڑا دین پسند فرمایا اس دین دا نام دین اسلام ہے۔ دین سارے بولیے دین اسلام۔ حاضرین گرامی قدر، یہودیت، نصرانیت، عیسائیت یا دیگر جو مذاہب ہیں اس بات دے نہ رکھے گئے اور یہودیت تو یہودیت بنائی گئی، عیسائیت تو عیسائیت بنائی گئی، نصرانیت تو نصرانیت بنائی گئی، یعنی ایک سپیسیفک ہو گئے، کسی قوم نال مختص ہو گئے، یہودیاں نال یہودیت، عیسائیاں نال عیسائیت۔ لیکن اسلام کسی قوم نال خاص نہیں ہویا بلکہ اس نو مجموعی طور تے جو نام دیتا گیا وہ ہے دین اسلام۔ ذرا بولیے دین، سارے بولیے دین۔ اور ایک گل یاد رکھنا، اس دین اسلام دی ترویج صرف میرے آقا نے نہیں فرمائی، باب آدم تو لے کے میرے آقا تک ہر نبی نے دین اسلام دی ہی ترویج اور تبلیغ اور اشاعت فرمائی۔ چونکہ انہوں ویکھو نا جس وقت جناب آدم اس کائنات تے آئے اس وقت اگر مجموعی اور معروضی حالات ویکھو تو کیا آج دے حالات اور اس وقت دے حالات برابر نہیں؟ تو جس طرح ضرورت پیش آئی اسے مطابق میرا اللہ اپنا دین نازل فرماندہ رہا، دین نازل ہوندہ رہا، لیکن دین دی تکمیل اور دین مکمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہویا۔ اور میں تو اتنی چیز دس چھڑا کہ میرے حضور نو اس دین نال کتنی محبت آئی اور حضور اس تذکرے نو کتنا اپنے دل دے قریب سمجھ دے آئے کہ ایک دن رات دے وقت میرے حضور مسجد اندر آئے اور صحابہ کرام تشریف فرمان، میرے حضور اس ٹولی دے قریب پہنچے اور سرکار نے پوچھا کہ پہ کر دے، انہاں کہ حضور اسی سابقہ انبیاء کرام دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو پتہ ہے میرے حضور دا جواب کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ کیا اجوی انہاں دا تساں ذکر کرنا ہے کہ حالانکہ تواڈے کول جناب محمد مصطفیٰ جیسی ہستی تشریف لے آئیے۔ ذرا اتھو تسی اہمیت دا اندازہ لگاؤ۔ میری بات اساں ذکر تو منع نہیں ہے، قرآن خدا دیکھ اپنے پاک کلام نے اندر فرمایا، کتائیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتائیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتائیں جناب نوح دا ذکر، کتائیں جناب آدم دا تذکرہ۔ لیکن ذکر اگر کیتا جائے گا صحیح جڑ کے تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کیتا جائے گا،
اور اگر تعلیمات بیان کیتیاں ویسے تو پھر دین اسلام دیاں بیان کیتیاں ویسے. اتو تائیں کچھ میرے ابتدائی جناب نو سمجھ آیا. ہن ذرا ویکھیے کہ جس معاشرے دے اندر تواڈے تے میرے کریم آقا جلوگر پہ ہوندے آج تو 1450 سال پہلے 1500 سال پہلے جس معاشرے اندر میرے حضور نے آنکھ کھولی اس معاشرے دی حالت کی ہے؟ قرآن خود اس چیز دا گواہ ہے. حاضرین گرامی میرے اللہ فرماندے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. توجہ، خالق کائنات فرما رہے ہیں یاد کر میرا سونا ہو ویلا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى انہاں وچوں جدن کسے نو اے خوشخبری دتی جاویا یا اے پیغام دتا جاویا دسایا جاویا بالانسا کہ تیرے گھر دے اندر ایک بیٹی نے جنم لیے. انسا من عورت ہے تیری ہمشیرہ جنم لیا. فرمایا انہاں دی حالت کے ہوندی آئی ظلّا وجہو مسودّا وہو کظیم. انہاں دے چہرے سیاہ ہو ویندے آئے انہاں دے چہریاں دے رنگ اڑ ویندے آئے. مراد ہے انہاں او خوشخبری انہاں دے چہریاں دا رنگ اڑا دیندی آئی. پریشان ہو جاونا میرے گھر دے اندر بیٹی میرے گھر دے اندر پوتی میرے گھر دے اندر نواسی میرے گھر دے اندر میری بھیڑ جنم لیا. خالق کائنات فرما رہے میرا سونا پھر ویکھنا او زمانہ بھی آیا او ویلا بھی آیا جس ویلے میرے قریب شاہپور شہر والوں صدر والوں توجہ کرے آئے میرے آقا اعلان کر رہے آئے اوہ لوگو اللہ جس نو پہلی بیٹی دے وے او سمجھے کہ میرے رب سونے اس دے کرم دی چادر تان دیتی ہے. سر اس دیوار تو لے کے اس دیوار تک اور میرے تو لے کے آخر تک اگر ہر بندہ سبحان اللہ نہ بولیا تو میں سمجھ سا کہ اس نو بیٹی ماں بہن نال ادھی عزت ہم کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اور بیٹا میں توڑے واسطے پہ خطاب کرنا یہ تو مولویان کے لگے نہیں اوکھیں تقریرہ نال سدین دے نہ ہوئے تھے 40,000 تے 60,000 تے 70 تے 80,000 آلے آؤں دن کرنا تے ہاتھ دھریں دن چائی سور حدو تے حدو پیسے مٹورے تسا آکے واہ 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 کیا بات آئی مولوی دی سن پیسے لڑ دن یا پڑ دن اسی اس پاسے نہیں جا سکتے. آج ایک گھر دے اندر اگر دوسری بیٹی پیدا ہوئے تو سس دا منہ لڑک ویندا پیو پریشان ہو ویندا رب دیونے آئے تو ان پتر چا دیتو بیا تیری اوقات ہے کہ تو رب نو یہ گل کریں جی پتر چا دیتو بیا. اسی کتنے نعرے مار دیں سر اسی کتنا بڑا میلاد منے دیں کیا میلاد والے آقا دے ہی فرمانے کہ گھر بیٹی پیدا ہوئے تیرا منہ لڑک جائے. ناراض تو نہیں ہو گئے سر توڑے اکھن دے پردہ ہٹاون کانے گفتگو پہ کردا تسی حساب لاؤ میرے حضور فرما رہے ہیں کہ جنہوں اللہ پہلی بیٹی دے وے اولاد دے وچوں ادھا مانے نہیں کہ پہلے 4 پتر ہے وات بیٹی نہیں جسنوں رب نے پہلی بیٹی اولاد پہلی اولاد ہی بیٹی دیتی میرے حضور نے فرمایا وہ سمجھے کہ میرے رب نے ادھتے کرم دی چادر تان دیتی ہے. سر دلو بول سو ذرا سارے سبحان اللہ. چلو وہ بندہ بولے جڑا اپنی بیٹی بہن نال محبت کردا ہے پیار کردا ہے ذرا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ. اور میں ویکھنا چاہنا کہ اصل میلاد والا بیٹھا کیڑا ہے کہ جس نو اپنے کریم آقا دی سنت نال اور حضور دی محبت نال محبت اونچا بولیے سبحان اللہ. حاضرین گرامی قدر پھر توجہ کرے آئے میرے آقا جس دور دے اندر آئے جناب نے تاریخ اگر پڑھ رکھی ہے یا سن رکھی ہے حالات کیسے آئے. بیٹی جنم لویا زندہ درگور کر دینا مار دینا اگر والد موجود نہیں بھرا مار چھڑ دے بھرا بھی نہیں
دادا مار دیندا ہے، دادا نہیں چاچے مامے نانکے مار دیندے، بیٹی نے جنم لیا، خدا دی قسم ہے میرے کریم صرف اللہ دی بارگاہ دی عبادت سکھاون نہیں آئے۔ اگر کوئی مولوی صرف ایک گل دسے کہ سونا صرف رب دی پہچان کراون آیا، بدیانتی تو کم لے رہے۔ میرا سوال ہے، حضور نے اعلان نبوت 40 سال تو بعد فرمایا، پہلے 40 سال میرا سونا کے کریں دا رہ گیا؟ میرے سونے پہلے 40 سال کس چیز دی تبلیغ کی تھی؟ میرا سونا ایو سکھیندا رہیا۔ او دنیا والو ویکھو میں محمد نے بطور بیٹا کس طرح دا عمل کر وکھایا ہے، پھر میری شادی ہوئی ہے میں بیوی نال کیسا عمل کر وکھایا، پھر اللہ میں نے بیٹیاں دتیاں میں کیسا عمل کر وکھایا۔ گویا معلوم نہیں ہویا میرا سونا پہلے 40 سال رشتے سمجھیندہ رہ گئے۔ بولیے سر، بولیے 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 سبحان اللہ۔ میرا سونا رشتے سمجھیندہ رہ گیا۔ لوگو بھائی ہوگو، باپ ہوگو، بیٹے ہوگو، بیٹی ہوگے، ہمشیرہ ہوگے، ماں ہوگے، بہن ہوگے، عورت دیاں 4 صنفاں، یا بیٹی دی صورت، یا بہن دی صورت، یا ماں دی صورت، یا بیوی دی صورت، اے 4 صورتاں سمجھائیاں گئیاں جڑیاں جناب دیتے میرے سامنے آئیاں۔ انہاں 4 شکلوں دے اندر عورت تیرے تے میرے سامنے آئی۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے کریم نے انہاں نال پیار کر کے دکھایا۔ اور جڑی سورہ بقرہ دی 228 نمبر آیا میں جناب دے سامنے پڑھی، خالق کائنات نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ وہ چالیا کائنات دے کسے بڑے منصف دی کتاب جڑا حقوق بیان کرتا ہوئے، حق بیان کرتا ہوئے، اتنا سونا فرمان تین کسے کتاب اندر نظر نہیں آئے گا جی میں میرا رب پیا بیان کرتا ہے۔ فرمایا لوگو اوے مردو سنو، جی میں تواڈا حق ہے ایویں عورت دا حق ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، علماء بیٹھن، قرآن بیٹھن، میں آیت دے وچ غلطی کرا، لفظاں دے وچ یا ترجمے دی ڈنڈی مارا، میرا رب میں نہیں تھی ہلاک کرے۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اے حق دی گل کر کے آخر تے میرے رب نے جڑی اپنی صفات بیان فرمائیاں وہ بھی قابل توجہ۔ فرمایا واللہ عزیز، واللہ عزیز حکیم۔ میرا رب قانون سمجھا رہے۔ سرکار آئے جس زمانے اندر بیوی ساری زندگی واسطے پیران دی جتی بنا کے رکھی ویندی آئی۔ 40 سال بیویاں پیکے بوئے تے بیٹھیاں رہیاں، نہ طلاق دیتی نہ آزاد کیتیاں، سزا دیندے رہ گئے۔ اگر وہ بیوی دی صورت کے اندر آئی پھر بیٹی کی میں حالت بیان کر گیا، پھینا تھی دس گیا، زندہ ماریاں گئیاں، مار دیتیاں گئیاں۔ اور اگر ماں دی صورت چاہی تامی حالت بڑی اب تر رہے۔ توجہ کریا ہے، کئی معاشرے ایسے آئے باپ مر جاویا تو چکے لاش جلیں دے آئے، ماں نو بھی زندہ نال جلا دیونا۔ کئی معاشرے ایسے آئے کہ ماں نو کالے کپڑے پوا کے ہمیشہ واسطے گھر دے اندر بٹھا دیونا، سوگ منا رہی ہے، باہر نہیں آ سکتی، پیکے نہیں جا سکتی، کوئی عید نہیں، کوئی خوشی نہیں، کچھ بھی نہیں، کالے کپڑے پا کے بہا دیتی گئی۔ تیسری سنے آئے اللہ دی قسم ہے انسان دے رونگٹے کھڑے ہوئے دن۔ کئی ایسی اقوام تے ایسے معاشرے بھی آئے
باپ مر جاوے پتر ماما نال نکاح پہ کر دے ہوں دے آئے اپنی بیویاں بنا رہے ہوں دے آئے پھر خدا دی قسم کملی والا آیا پر توڑے منہ چ سبحان اللہ دا آواز نہیں آیا پھر میرا کملی والا آیا انجے تو نہیں آکھیا گیا کہ ایک کون آیا جیتے آیا بہار مسکرا پئیاں پڑھ لو میرے نال پنجابی ہے تسی بھی سرکار دے نات خان بڑھو ایک کون آیا جیتے آیا بہار مسکرا پئیاں ایک کون آیا پڑھئے جی پڑھئے جن خوشی ہو رہی ہے آقا دے آمن دی پڑھے ایک کون آیا آیا بہاراں مسکرا پئیاں ایک کون آیا جیتے آیا بہار مسکرا پئیاں کھڑے نے پھول تے کلیاں کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزار مسکرا پئیاں حاضرین گرامی توجہ کرے آئے میرے کریم آقا ایو گال سکھا بڑھائے اوے بیٹا بیٹا ضرور ہے مرد مرد ضرور ہے پر اللہ عورت نو صرف تیرے پیرا دی جتی نہیں بنایا اس سے عورت دی کھوک چو تے بیٹی نے جنم عطا فرمایا ایہو عورت ہے جیڑی بہن بن کے تیری خدمت کریں دی رہ گئی ایہو عورت ہے جیڑی بیٹی بن کے تیریاں بلا مالیں دی رہ گئی میرا بادشاہ خیریوں میں میرا بادشاہ خیریوں میں ایو بیوی دی صورت عورت آئی جڑی تیرے پردیس گئے دے پچھے دعاواں منگ دیا یا اللہ میرے سر دا سائیں خیری آوے ایو ماں دی صورت چاہی جڑے دوپٹے چاہ چاہ کے رب دی بارگاہ دے اندر اے دعاواں کر دیا ای ربا میرے پتر دی خیر ہوئے میرے جگر دے ٹکڑے دی خیر ہوئے میرے لاڈلے دی خیر ہوئے ربا شالا خیری لے آوے حسین گرمی کر ہن ذرا توجہ کرے آئے میرے آقا انہاں چار صورتانو کی میں عزت دے رہے آئے پہلی سنے آئے میرے کریم دی چوتھی بیٹی جناب سیدہ کائنات دی جنم لیا سیدہ کائنات آپ پیدا ہویاں دائی کونے جناب ام ایمن سرکار نو دسن پئیاں ویندیاں کریمہ اللہ سونے چوتھی بیٹی عطا فرمائیے اوے بیٹیاں والو پریشان نہ ہویا کرو کہ میریاں چار بیٹیاں ہاں یہ بھی یاد رکھنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹے دی دعا نہ منگو لیکن یہ بھی نہیں کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹیاں نو غلط نگاہ یعنی بے عزتی دی نگاہ نال ویکھو اے کدے جم پئیاں میرے گھر کدے آ گئیاں بیوی دی بے عزتی تے تے صرف ہے ہی بیٹیاں جاون والی انہوں کوسیا ماریا برا بھلا کیا خدا دی قسم ہے جناب خدیجہ پاک دے وچوں میرے کریم دی چوتھی بیٹی نے جنم لیا ام ایمن سرکار نو خوشخبری دیون جا رہی ہیں کریمہ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے توجہ کرے آئے رستے اندر ایک پاگل عورت نال آمنا سامنا ہو گیا جناب ام ایمن دا وہ مل گئی آکھن لگی ایمن کدے ویندی ہے فرمایا
چھوڑ میرا رستہ میرے سونے دی بیٹی پیدا ہوئے میں اپنے کریم نو خوشخبری دیون جا رہی ہاں اللہ دی قسم ہائی پاگل ادا ذہن نہیں ہے عقل نہیں ہے ہاتھ چجوڑے مہربانی کر مار چھوڑے سیا دینو آگے انہوں جا کے اطلاع نہ دے ایمن دا جواب بھی سنن دے قابلے دل دی کھڑکی کھولن دے قابلے فرمایا اے پاگل چھوڑ میرا رستہ میرے یار دی پہلی نہیں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے چوتھی بیٹی نے جنم لیے چھوڑ میرا رستہ میں یار نو من کے دساون دے میرے کریم تیرے گھر دے اندر رب دی چوتھی رحمت آ گئی ہے توجہ کرے آئے حضرات جس ویلے اس انہاں سیرت نگاراں لکھا اے پاگل کی نہیں ہوئی توجہ کرے آئے دل والے لوگ بیٹھے ہو پاگل کی نہیں ہوئی عورت ادھی شادی ہوئی پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی خامد گھر کوئی نائی سسر گھر موجود آئی انہوں دسایا گیا تیرے پتر دے گھر بیٹی ہوئی ہے سنو وہ میرے حضور دے کلمہ پڑھن والو وہ ظالم آیا ماں دے سینے تے دین رکھیا جی میں مولی تو پتے مروڑے میں دل انج مروڑ کے بیٹی مار دیتی پھر ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں چار نہیں اللہ سونے جکے بعد دیگرے 7 بیٹیاں اس عورت نو دیتیاں ستے دیاں ستے ہی میں سینے تے رکھ کے مروڑ کے ماریاں گئیاں ماں دی مامتا کتنا برداشت کریا کوئی ہک ہویا 2 ہونا 3 ہونا 7 دیاں برداشت کر کی میں کریا ماریاں گئیاں بیچاری پاگل ہو گئی رستہ روک کے کھڑی ہو گئی ایمندہ مہربانی کرنا دسیں چلو محمد ہی صحیح ہے تارب مت مار دے وے بیٹی فرمایا ہٹنی پاگل یار دی پہلی نہیں چوتھی بیٹی ہے سنو وہ پاگل عورت آکھن لگی رات تیرا میں چھوڑ دینیا پر اپنے سونے محمد نو ونج کے میرا پیغام دے میں پیغام سنے آئے ونج کے یار نو آکھیں سنا اول تک دعا کرے اپنے رب دے کول کسی نے بیٹی نہ دے وے تے جے بیٹی دے وے وط باپ محمد جیسا ہونا چاہیے دے پھر باپ محمد جیسا ہونا چاہیے دے حاضرین گرامی قدر مدینہ پاک میرے کریم نے اعلان فرمایا لوگو میرے رب نے جس نو 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں بیٹا کوئی نہیں صرف 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں صحیح حدیث ہے سرکار فرمایا انہاں دی پرورش کرے پالے پوسے جوانی دی سیڑھی چڑھاوے اچھی تربیت کرے اور پھر گھر والا بناوے میرے حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن او باپ جدیاں 2 بیٹیاں آئیاں میری سرکار نے مثال دے دیا سمجھایا جی میں انگلی دے نالے کل قیامت والے دن او بندہ بیٹیاں والا انہیں میرے نال اٹھایا جائے اجے سرکار خطبہ دے رہے ہیں مسجد چو باہر نہیں نکلے میرے حضور ایک عورت بڑھی کھنڈی ٹیک دی مسجد نبوی دے سینے چاہ گئی سونا تھوڑی دیر پہلے سنیے اعلان پہ کر دے آئے جنہوں 2 دھیاں ملیاں اس پالیاں پوسیاں جوانی دی سیڑھی چڑھائیاں اچھی تربیت کی تھی اور پھر گھنا والا بنایا انج کر کے تساں فرمایا ہے جویں انگلی تے نالے بیٹیاں نال پیار کرن والا دیارے قیامت ایویں محمد دے نال ہو سی کریمہ تو بھی گل کیتی ائی جدیاں 3 ہویاں جدیاں 4 ہویاں 5 ہویاں 6 ہویاں 7 ہویاں 1 ہوئی میرے کریم
مسکرائے مسکرائے جدن میرے حضور ایویں سمجھ کہ رحمت دی ہوا گھل پئی. میرے کریم نے فرمایا اے اماں گل 2 دی نہیں 1 دی نہیں 3 دی نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں گل اے ہوے بیٹی پیار کرے تربیت کرے پالے پوسے جوانی دی سیڑھی چڑھاوے میں محمد دا وعدہ ہے اس نو اپنے نال تہاڑے قیامت میں ساتھ عطا فرما. جس ویلے پیو پتر دے دھیاں دے سامنے بہ کے پتراں دے قصیدے گاوے تے دھیاں دائیں کوڑی اکھ تکے تو دعا کر شاءاللہ اس تو پہلے تیری اکھ ہی ضائع ہو جاوے. خدا دی قسم چاہ کے آدھا انتہائی نرم دل بیٹیاں ہوندیاں نے. حضور خطیب علیہ السلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنے ایک بات کیا سنیں دن فرماون لگے کہ میری والدہ ضعیف آئیاں تے میں نا رات بھئی 1 2 3 واپسی ہونی تے آن دروازہ کھٹکھٹانا تے والدہ صاحبہ دی ضعیفیت انہاں جاگ بینا تے بڈھے بندے نے ایک باری جاگ آ جاوے تو دوبارہ نیند نہیں آندی تو میں وہ حال لے کڑیا میں بیوی نہ کیا بھئی میں چابی لئی میں نا نال دروازے بارو تالا لا کے نا تے خود بیٹھا کالے پاسو اندر آ جاوے تے کنڈی میں آساں تے میں آپ پہ دروازہ کھول کے نا تے اندر آوے سا تاکہ والدہ صاحبہ دے آرام وچ خلل نہ آوے. تے ساڈے پتر انہاں تو راتی مڑ نہیں 12 1 تو پہلے نہیں کیڑے کم گئے ہوئے آئے یہ بہ کے ٹکے کھاندے رہنتے الخیر تے بیٹھے رہنتے الباسط تے بیٹھے رہنتے عیاشیاں کرتے رہ گئے گھر ماں پہ تڑپتا رہ گیا. فرماندن میں اس رات آیا نا تے میں بڑی آہستگی نال تالا کھولیا کنڈی کھولی میں اندر داخل ہویا میں پیراں چ جُتی بھی لا لئی کہ جُتی دی بوٹاں دی ٹھک ٹھک نال کہ نہیں امی جاگ نہ جاویں. آدمی جس ویلے میں والدہ دی چارپائی کراس کردہ پیا اس نا امی ہوریاں بولیاں شبیر شاہ آ گیا شبیر شاہ آ گیا تے میں نا ہٹ کے سدھا موراں دے قدماں وچ میں کہا امی اج تک میں دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا اج تک میں جُتیاں دی ٹھک ٹھک بھی نہیں ہون دتی تسی کیویں جاگے ہو. فرمایا او شبیر شاہ ایڈا پڑھ گئے تے تنوں جی یہ بھی سمجھ نہ آئی اماں کیڑی شے. فرمایا تے کہ سمجھے ماں تے پتر دا تعلق اے دروازے دی ٹھک ٹھک تے جُتیاں دی ٹھک ٹھک نال نہیں نہیں اے دل دی ٹھک ٹھک نال ہوندی. تعلق دل دی دھک دھک نال ہے. اور جنہاں دے والدین اجے سلامت بیٹھے اللہ دا شکرانہ ادا کیتا کرو کہ تین فریدیاں دعاواں دیون والا کوئی بیٹھا ہے. اج تے پیر بھی بھائی جان جتا کہ مٹھی چ پیسے رکھ کے لے ون کے سلام نہ دئیے وہ بھی چھڑی دعا نہیں دیندے الا ماشاءاللہ. اور تیری اگر کسی بلائیں گھننی ہے نا تیری کسی خیر منگنی ہے تیرے پتر نو منگنی منگنی تیری دھی ہے. تیرا انتظار اس کرنا ہے کہ میرا بابا کا دعا سے. اور میرے حضور تسی ویکھو کہ پاگل ہو کے پئی آدھی ہے کہ اپنے سونے محمد نو آکھیں دوں دعاواں چوں ایک دعا لازمی کرے یا اے دعا کرے کہ اللہ کسی نے بیٹی دے ہی نہیں تے جے دے وے تب باپ سونے محمد جیسا ہونا چاہیے. تو تھی میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کو خوش بھی بیٹھے ہو کہ نہیں؟ ہوں جتنی میں انفارمیشن تے جو کچھ میں آکھیا گیا این تو میرے خیال میں راتی 5 گھنٹے بھی تقریر کراں تے میں وقت پورا نہ ہوئے لیکن میں جس موضوع تے چل رہا میں سے موضوع نو ہی کمپلیٹ کرنا. یہ تو ہو گئی نا بیٹی دا مقام. یہ بھی اگر میں خالی بیٹی دی ہی بیان کراں تے یہ تی میرے کو 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں. توجہ دیسو حاضرین گرامی قدر جناب جان دیو میرے کریم اپنے والدین دی اکلوتی اولاد آئے کوئی بہن نہیں کوئی بھرا نہیں ایویں گل ہے. اتنا جان دو کہ نہیں سمجھاون واسطے میں تانوں کو گل چکراں تے تسی پیچھے پیچھے کیا دو بوں ڈاڈا بڑی ڈاڈی تقریر کردا میں کو ہاتھ ڈنڈا تے نپے ہوئے نہیں سیدھی سیدھی گل کردا اور تساں تسی آدے بڑا ڈاڈا
حاضرین گرامی قدر میرے کریم دے والد گرامی 2 مہینے پہلے انتقال فرما گئے. سرکار بعد اس کائنات تے آئے اور جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال دے میرے حضور آئے پردہ فرما گئیاں. سرکار اپنے والدین دی اکلوتی اولاد آئے. میرے کریم دا نہ کوئی سکا پھرا نہ کوئی سکی بہن. ہاں ایک بہن میرے حضور دی ہائی بڑا کیڑی اما حلیمہ دی بیٹی جناب حضرت شیمہ. اور کس طرح پیار کر دیا میرے حضور نال. جڑے ویلے سرکار اما حلیمہ دے گھر آئے جھولے چ لٹامنا تے جھولا دیونا تے نال آکھنا یا رب اب کلنا محمدا. ربا اسی روائیں یا نہ روائیں ساڈے سونے محمد نو باقی رکھے. سونے محمد دی خیر ہوئے. حاضرین گرامی توجہ کر جائے. میرے کریم مدینہ پاک آ گئے. شورشاں ختم ہو گئیاں. غزوات کے اندر ہن کچھ کمی آ گئی. دین اسلام پھیلنا شروع ہویا اور توجہ سرکار جنت تو فارغ ہوئے. ایک گرد قبائل اتھے اسلام دی دعوت واسطے لوگ جا رہے ہیں. صحابہ کرام جا رہے ہیں. تے وقت ڈاٹا دور بھی آ گیا جیڑا اگوں آکڑیا شینگڑیا پکڑ کے گرفتار کر کے صحابہ لے آندے. ایک قبیلے دے لوگ آکڑے گرفتار ہو گئے. صحابہ پکڑ کے لے آئے. انہاں دے وڈے رڑے آئے چھڑاون کان آئے. میرے کریم فرمایا ساڈا فیصلہ ہے فدیہ ادا کرو جرمانہ ادا کرو اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ. او گھرن گئے تے اتھے چندہ مہم شروع ہوئی. دروازہ دروازہ کھٹکھٹیندے جا رہے ہیں. وہ ایک لوگوں ساڈے قیدی چھڑاونے تے جرمانے دے پیسے دیونے کوئی چیزاں دیو پیسہ دیو سونا دیو. چندہ مہم شروع ہے. توجہ ہے جناب دی. ایک دروازہ جا کٹ آیا. اندروں آواز آئی کون ہو؟ فرمایا قبیلے والے فلانے فلانے. کینے آئے ہو؟ سنیے چندہ لے رہے ہو؟ آکھیا ہاں. فرمایا چندہ دیو. ساڑھے قیدی ہیں. پوچھ دیو کون قید کر کے لے گیا؟ کہندے قیدی کتھے قیدی؟ فرمایا مدینے قیدین کوئی محمد نام دا شخص ہے جنہ دے قیدین. فرمایا اے وہی محمد ہے جیڑا مکیوں آئے جیڑا مکیوں آئے. جی ہاں وہی. فرمایا محمد بن عبداللہ جانے بالکل وہی. آواز آئی جنہ جنہ کولوں جو لیا انہیں واپس کرو. قیدی جانن میں جانا محمد جانے. واپس کرو قیدی جانن میں جانا سونا محمد جانے. توجہ کرے آئے. اے پتہ ہے کہندہ دروازہ ہے جناب شیمہ دا. او بھیڑا نال پیار کرنے والو جناب شیمہ دا دروازہ ہے. آپ چلیاں دوپہر دے وقت مدینہ پاک پہنچیاں اور اے او دورہ سورہ حجرات قبلہ حافظ صاحب نازل ہو چکی ہے. آداب بارگاہ مصطفیٰ نازل ہو چکے ہیں. خبردار اگر سونا اندر آرام پیا کردہ ہوئے باروں آواز نہ دیوی آئے. خبردار کوئی نہ کہ دروازہ کھٹکھٹا کے باہر آؤ گل سننا. اپنی مرضی نہ آوے تو ٹھیک نہیں تو جاؤ یا انتظار کرو. دوپہر دا وقت سرکار قیلولہ فرما رہے ہیں اپنے گھر دے اندر. جناب شیمہ آئیاں دروازے تے. 2 صحابی رسول نیزے پکڑ کے کھڑے. آپ نے فرمایا میرا سونا محمد کتھے؟ دسیا گیا اندر آرام فرمائیں. فرمایا جگاؤ تے دسو. فرمایا اجازت نہیں ہے قرآن دے احکامات ہیں انتظار کرو. سونا اپنی مرضی نال باہر آئے گا تا ملاقات ہونی ہے. حاضرین گرامی قدر انہاں آکھیا دسیا اصول قانون دسیا. آپ نے فرمایا اچھا میں قانون دس دیو.
پکڑے نیزے پچھا کیتے دروازہ کھولیا اندر چلیاں گئیاں سونا آرام فرمائے جگایا میرے کریم تکیا شیما آئیے وہ بچپن اچ کھڑاون والی آئیے وہ جھولے دیون والی آئیے میرے کریم اٹھے فرمایا کیویں آئیے شیما سونا اے جڑے قیدی مسجد نبوی اندر موجود ہیں اے میرے قبیلے دے لینا یا تسی بھی بھیڑا نال پیار کر دے ہونے ہو ذرا دیکھو میرا کملی والا کیویں پیار عطا فرما رہے ہیں میرے حضور نے پیری نالین نہیں پائے میرے حضور نے سر کے دستار مبارک نہیں سجائی ننگے سر ننگے پیر میرے کریم حجرے مبارک جو باہر نکل آئے سونائی میں چلتا چلتا نال گیا فرمایا قیدی چھوڑ دیو قیدی چھوڑے گئے سرکار دوبارہ حجرے اندر آئے کچھ تحفے تحائف لے جا کے بہن نو دیتے وہ لے کے روانہ ہو گئیاں پیشی دا ویلا آیا صحابہ کرام آئے پوچھیا قیدی کی دے گئے قیدی کی دے گئے دسیا گیا آقا تشریف لے آیا ہے سونے حکم دیتا اساں چھوڑ دیتے چلے گئے صحابہ کرام حیران جناب صدیق جناب عمر جناب عثمان جناب علی حیران سارے حضور مشورہ کر دے ہوندن بغیر مشورے دے کم نہیں کر دے اج کیڑی ایسی مجبوری پیش آئی کہ قیدی چھوڑ دیتے گئے بغیر معاوضے دے بغیر فدیے دے جرمانے دے قیدی چھوڑے گئے توجہ کرے آئے میرے حضور ظہر دی نماز دے آئے نماز پڑھائی صحابہ کرام ڈردے ڈردے ہاتھ جوڑ سوال کر دے کریمہ جرت نہیں کہ پوچھئے لیکن سونا ہو سکتا ہے دے اندر بھی ساڑھے واسطے کوئی سبق موجود ہوگے میرے کریم نے فرمایا صحابہ تسی تا جان دے ہو میری سگی بھیڑ کوئی نہیں لیکن اممہ حلیمہ دی کدھی آئی جس بچپن چ میں نے کھڑایا میں نے چایا میں نے لوریاں دیتیاں جھولے جھلائے او آئی میں گوارا نہیں ہویا کہ بین دروازے تے کھڑی ہوئے تے میں لیٹا رہ جاواں یا جڑی شے پئی منگ دیئے دیواں نہیں میں قیدی بھی آزاد کر چھوڑے میں تحفے تحائف دے کے روانہ کیتا ہے گویا آقا دس رہے آئے جے عورت بیٹی دی صورت چھوے تانی پیاری ہے جے بین دی صورت چھوے تانی پیاری لگے او میرے ابرامو کیا تیری بہن نو بھی اتنا مان ہے تیرے ہوتے اللہ دی قسم چاہ کہتا ہون حالات ہیں ماں پہ مر مجھنے نا تو آدھین شودیاں کہ ساڑھے پے کے مک گئے پے کے صرف ماں تے پیو تک انہوں نے آج وہ نہیں رہے پے کے مک گئے لیکن حضور دس رہے ہیں میری سگی بہن بھی نہیں ہے سر میلاد دا جھنڈا لا لینا یا میلاد دے نعرے مار لینے جلوس کر لینا محفلیں ٹر جانا لنگر کھا لینا سارا کچھ کر لینا صرف ادھا نام میلاد نہیں نا میلاد تا ادھا نام ہی ہے کہ تیرے آئے دروازے تے آئی ہوئی تیری ہمشیرہ خالی واپس نہ جائے اور یہ وہ میلاد ہے اللہ دی قسم چاہ کہتا ہے وہ میلاد ہے جدو تے کوئی مسلک تیرے تے اعتراض نہیں کرے گا بلکہ ایک کرن نال تے رب بھی راضی ہو جائے گا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا من امتیاز بھئی آکے کہ تسا وراثت دے اصول دسنے تو پہلے ایک باری گھر آمن آلی عزت تا دے نا اور سر گھر کون بڑھیں دی سجیں دی جی عورت دی کیڑی صورت تھوڑا پچھا منجو نا جلے جناب دی شادی نہیں ہوئی تو اس ویلے تیرے گھر دی کون کردہ ہے جی بہن دا ہی نہ بیا ہے تیرے کپڑے اس دھوتے تیری جتیاں اس پالش کی تھیں تیرا بسترہ گھتیا بھی اس تیرا بسترہ جوڑیا بھی اس تیرا بسترہ بچھایا بھی اس
آج تو پہلے کدی یہ خیال آیا جی ذہن میں؟ میری گل محسوس سے نہیں کر رہے سر؟ میں تو بڑی ڈردی تقریر کردا پیا بھی تسی بتا دو بڑی ڈاڑیاں کردا ہن یہ ڈاڑیاں تو ڈاڑیاں ہی صحیح سر اگر یہ ڈاڑیاں تو ڈاڑیاں ہی صحیح اگر میں تو انسانیت دا درس دیواں یا میرے حضور جو کچھ فرما گئے جناب نو دساں تو پھر ڈاڑیاں تو ڈاڑیاں صحیح اے ہو گیا بہن دا مقام سگی بھی نہیں اور ہمشیرہ بھی نہیں کیونکہ وہ جنہ حضور دے نال دودھ پیتا وہ جناب شیمہ نہ آیا وہ اماں حلیمہ دے بیٹے آئے چھوٹے میری گل نہیں سمجھ آ رہی انہاں نال حضور نے دودھ نہیں پیتا جناب شیمہ نال یہ تو وڈیاں آئیاں یہ تو حضور نو کھڑیندیاں آئیاں اگر سرکار اپنی دودھ پلاون والی ماں دی بیٹی جڑی اس رشتے نال بہن لگدی آئی میرے کریم اس نو اپنے دروازے تو خالی نہیں موڑا تیرا والد فوت ہویا تے اپنی بہن نو حصے تو کیویں خالی رکھ دیتا وراثت دیتا میں ایک دفعہ مٹھے ٹمانے دے نال ایک علاقہ اوتھے میں تقریر تے گیا اور انہوں نے میں دسیا کہ جڑے بزرگ فوت ہوئے نا جی انہوں دے 4 بیٹے تے 2 بیٹیاں پر میں بھی کملا جہا بندہ نا جی میں بھی اوتھے یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پڑھ کے تے وراثت دے حقوق بیان کرنے شروع کر دیتے با پچھوں قابض نہ ہو جاوے انہاں دوواں بہناں دا حصہ دے ویا یقین کرے سر میں مسجد وچ بیٹھا میں باہر نکلا میرے اگے 4 بابے پے ویندے نے اکٹھے انہوں نے پتہ نہیں با مولوی پیچھے ہوندا پیا کہ نہیں پیا دن جنے ہو جے مولوی سدیندے رہے تے کل اسی تا آپس وچ بھڑے کھلوتے ہو سب اور میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم در ارشاد گرامی ہے قیامت دی نشانیاں وچ نشانی شامل ہے کہ جس دن وراثت دا علم کائنات اٹھا لیا جائے گا یعنی حضور نے تاں رضائی ماں دے وچوں جڑی بہن ہے اس نو اپنے دروازے تو خالی نہیں موڑا تو کیویں اپنی سگی بہن نو تے سے حق وراثت چوں محروم کر دیتا بتا سمجھی اے جی 6 مرلے دا مکان ہے جی ابو چھوڑ گیا جی ٹھیک ہو گیا جی 2 بھراں جی اگے سن 3 مرلے پہ آندے 2 بہناں ہن وت اسی کی کریے لازمی گل ہے بیٹے دے 2 حصے اور بیٹی دا ہن تو سبحان اللہ کو چ بتوڑے 2 ہیں تے او دا ایک ہے اتنے وقت اعتراض آیا مستشرقین دی طرفوں اسلام زیادتی کر دیا جی معاذ اللہ کیڑی جی پتر نو 2 دیندا دھی نو 1 ہن داند نو کون سمجھاوے بھائی ایک تینوں ادو ملیا تے جدو خامن دی طرفوں حصہ لے سی او نہیں سمجھ آئی میری بات سمجھ رہے ہو نا جی تو حضرین گرامی قدر میرے حضور نے بہن نو عزت دیتی بیٹی دی بھی سن لئی تساں بہن دی بھی سن لئی تے میرے خیال گھنٹہ بھی ہو گیا بس کریے اجازت ہے تھوڑی جی اور جی اجے کوئی نہیں ہویا خدا دے بندے 8:30 تقریر شروع ہوئی ہے اجے 17 منٹ 13 منٹ جتنی باقی ادوں توجہ ہے نا جناب جی حاضرین گرامی قدر ہن تیسری صورت ماں میرے کریم دی سگی والدہ جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا سونا 6 سال دے مدینے پاک آئے واپس مڑے اب وعدہ مقام آیا میرے کریم دی والدہ محترمہ دی طبیعت خراب ہوئی چلن دے قابل نہ رہیاں جناب ام ایمن نال آئیاں فرمایا خیمہ لگایا جائے خیمہ لگایا گیا شاہپور والوں توجہ کرے آئے آپ آرام فرما ہوئیاں لیکن بخار زیادہ تو زیادہ ہونا لگا گیا جس ویلے سمجھ لگ گئی نا کہ بخار میری جان لے جائے گا اس ویلے جناب ام ایمن نو فرمایا ام ایمن ذرا میرے محمد نو بلا میرے آقا آئے جناب سیدہ آمینہ نے اس حال اندر اپنے بیٹے نو سینے نال لایا متھا چومیا رخسار چومے پیار دی نگاہ نال تکیا تے نال اما آمینہ دعا دیون لگیاں میرے بیٹے محمد آج میں تین کلیاں چھوڑ کے جا رہی ہاں لیکن ایک زمانہ آئے گا اللہ
میرے محمد نو عزت دے کئی تاج عطا فرمائے گا. اتنی گل کر کے سیدہ آمنہ کائنات تو پردہ فرما گئیاں. شاہپور والو پھر سرکار دی زندگی دے آخری 3 مہینے دی بات ہے. عصر دا ویلے میرے کریم اپنی کھڑکی چو باہر تشریف لے کے آئے نماز دی ادائیگی واسطے. جس ٹائم سونا اندر آیا کئی ہزار صحابہ کرام اس ویلے نماز واسطے موجود آئے. ادھو پردہ ہلیا, ادھو صحابہ کرام حضور دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میرے آقا جو سامنے آئے صحابہ نے استقبال فرمایا. حضور منظر تکیا, میرے کریم آقا دی چشمان مبارک دے وچوں آنسوؤں دی لڑیاں جاری ہو گئیاں. سرکار روون لگ پے, صحابہ کرام اپنی تھائیں سوچن لگ پے. لگدا ہے ساتھوں کوئی غلطی ہو گئی یا ساڈا کوئی عمل اس باعث بنے کہ سونا رو پیا ہے. صحابہ ہاتھ جوڑے, کریمہ جے کوئی غلطی ہو گئی ہوئے ساڈی کسی وجہ تو جناب رویو, سونا سن معافی عطا فرما دیو. میرے کریم نے روندیاں روندیاں فرمایا نہیں میرے صحابہ تو آٹے کسی عمل دی وجہ تو رومن نہیں آیا, بلکہ وجہ ہے آج میرا اپنی اماں آمنہ دی دعا یاد آئی ہے. اماں آمنہ دی دعا یاد آ گئی. کریمہ کیڑی دعا؟ میرے کریم ایو واقعہ ون سنایا. اسی مدینیوں واپس جا رہے آسے, اماں جان دی طبیعت خراب ہو گئی, بخار تیز تو تیز, تیز تو تیز. امی جان نو سمجھ لگ گئی کہ میرا بخار میری جان لے جائے گا. میں باہر پیا کھیڑدا اس میں بلوایا, میں آیا, میری اماں میں دعا دیتی آئی میرے محمد آج میں تین کلیاں چھوڑ کے جا رہی ہاں, تیرے بابا جان بھی چلے گئے, آج میں بھی جا رہی ہاں, میرے بچے تو یتیم رہ جائے گا. لیکن ماں دعا دے رہی آئی. او بولو, والدہ دعا دے گئی, اللہ تینے عزت دے تاج عطا فرمائے گا. میرے کریم فرمان دے آج عزت ویکھ کے تواڈا استقبال ویکھ کے تواڈا پیار ویکھ کے اماں دی دعا یاد آ گئی. اتنی گل کر کے میرے کریم ایک تمنا ایک خواہش دا اظہار کرن لگے. فرمان دے ہائے کاش آج میری اماں آمنہ زندہ ہویا, عشاء دی جماعت میں کرا رہا ہوا, اسے کھڑکی تو پردہ ہٹا کے میری اماں فرماوے نا محمد ارا میری گل سن. میرے کریم فرما دے نماز چھوڑ کے میں ماں دیا قدمہ وچ حاضر ہو جاواں, میں ماں دیا قدمہ وچ حاضر ہو جاواں. وہ کال جو مڑ کے آمنا لو, سکولاں چو مڑ کے آمنا لو, تے ماں جا کے بیٹا سبزی لے آن دے, بازاروں فلانی شے لے آن دے. اتھوں تائی لفظ میں اپنے کناں نال سنے کتی فلانی انیے تے نظر نہیں آیا. ہن میں کال جو سکولوں آیا, لکھ لعنت تیری تربیت دے اوتے. ناراض ہو گئے ہو جاؤ, ہو جاؤ, بے شک ہو جاؤ سر. میرے حضور فرمان دن اماں بلاویں نا, نماز چھوڑ کے ماں دیا قدمہ وچ حاضر ہو جاواں. اور میرے بچوں ایک گل یاد رکھ لویا ہے, جنہ دیا ماما زندہ بیٹھیاں بڑے یا چھوٹے, اللہ دی عزت دی قسم ہے اس بندے دا حج بھی قبول نہیں جس تے ماں باپ ناراض. تو 5 چھوڑ تہجد بھی پڑھ نال, تہجد چھوڑ اوابین بھی پڑھ نال, تو ساری ساری رات جاگ, ہر سال عمرے کر حج کر, ماں پیو راضی نہیں, اللہ راضی نہیں. جے رب راضی تائیں با یزید بستامی. توجہ, حیران کرنے والی گل ہے. اماں دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے اور واقعہ سلیں گے. اماں کولوں اجازت لئی, اماں جی اپنے حق معاف کریں, میں اللہ نو ملنا چاہنا, رب دی پہچان چاہنا.
اما بولی میرے بیٹے جی تو میرا بیٹا رب دی تلاش چ نکلے اس تو وڈی کیڑی گل ہے. میں حق حقوق معاف کیتے آپ نکل گئے جنگلاں دی طرف اتھے اللہ نو یاد کریں رہے. یاد کردے کردے 7 سال گزر گئے گھر دا پتہ نہیں کیتا. ایک دیاڑے ایک بزرگ ملے انہیں آکیا نوجوان کے کرے نا اتھے آکیا رب تلاش کردہ اللہ نو یاد کردہ رہنا. کتنا یاد کردہ ہونا؟ فرمایا ستا بھی کدی نہیں ہر ویلے اللہ اللہ رب نو یاد کریں دا رہنا. فرمایا ملیا ہی جی نہیں ملیا. فرمایا رب اچ نہیں ملدا کسے اللہ والے دے ہاتھ چ ہاتھ دے. سر سبحان اللہ نہیں بولے تو انجینئر تو نہیں ڈنگ مار گیا جیلا مالا کہ بابے شہ کوئی نہیں. آج جڑے اس نہیں مندو سبحان اللہ اچھا بولو. حاضرین گرامی فرمایا کسے اللہ والے دے ہاتھ چ اپنا ہاتھ دے. او عبدالستار نیازی آکھیا ہی نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. کدن ملے فرمان اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے اللہ والے ہیں جو پڑھوئے اللہ والے ہیں جو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ سے ملا دیتے ہیں. حسین گرامی انہاں پتہ دسیا کسی اللہ دے ولی دا جا انہاں دی بارگاہ دے اندر اللہ مل جائے گا. میرے نوجوانوں اس اللہ والے دی بستی دا رستہ انہاں دے اپنے شہروں گزر کے ویندا آئی. رات دا پچھلا پیر آئی شہر چو گزر دے پیر خیال آیا 7 سال ہو گئے اما دا پتہ حال نہیں چاہیا. اپنے بوئے تے آئے دین ادب سکھائے گا. ادھی رات دا وقت آئی دروازہ نہ کھٹکھٹ آیا سردیاں دی یخ بستہ رات بوئے تے بہ گئے. ایک 7 سال پتہ نہیں کیتا جی آج آیا اما دی نیندر خراب کرا نہیں. دروازے تے بہ گئے پتہ کیویں پتہ چلیا کہ اما جاگ گئیاں. جڑی دروازے دے نال اندروں گھروں آون والی نالی آئی اس چوں پانی آیا پر تواڈے منہ چوں سبحان اللہ نہیں آیا. او ماما ٹر گئیاں سر بڑیاں خال خال تے تھوڑیاں رہ گئیاں تہجد گزار ماما بسم اللہ پڑھ کے دودھ دیون والیاں ماما چکی پی کے تے بسم اللہ پڑھن والیاں ماما گنن لگیاں بسم اللہ پڑھن والیاں ماما اون نہیں رہیاں. توجہ کریا ہے پانی باہر آیا سمجھ لگ گئی اما جان جا گئیاں. دروازہ کھٹکھٹایا توجہ گل تواڈے دل تے بہ جائے گی. توجہ کریا ہے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز اے نہیں آئی کون نہیں اے آواز نہیں آئی. فرمایا با یزید با یزید 7 سال بعد بیٹا آیا. با یزید جی اما حضور با یزید. فرمایا بیٹا انتظار کر میں دروازہ کھلے نہیں ہاں. والدہ آئیاں دروازہ کھولیا ماں دے قدمہ تے ڈھے گئے ملے. اما دا پہلا سوال آئی میرے بچے بول رب ملی ہوئی یا کوئی نہ رب تک ملا یا کوئی نہ. امی جان نہیں ملیا وضو کی تھی کھلوتیاں آئیاں
دو رکعت نماز نفل عبادت دی نیت کر کے کھلو گئیاں جس ویلے سلام پھیریا آکھن لگیاں واہ ربا ادوں دعوے کرنا میں 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کردا ابا ماما تو کدی اولاد نہیں روائی پتر نہیں روائے تریجی چوتھی بار تے من گئیاں میرے بیٹے 7 سال ہو گئے تو ملے ہوئے کوئی نہ میرے بیٹے تو ملے ہوئے کوئی نہ سامنے کوئی نہ ہوئے اپنی معرفت عطا نہ فرمائی ہوئی تے اپنی پہچان عطا نہ کیتی میرے ربا واتے دعوے کیڑے کہ 70 ماما نالوں زیادہ پیار اجے ماں مسلح تے آواز آئیے میری بندی اج لڑائی نہ کر جی میں تو آکھے میں ربوں میں کرن کا اتھائی علامہ اقبال بول گیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اماں دا مقام ہے اماں دا مقام ہے میرے کریم فرمایا میں اپنی اماں دی دعا یاد آ رہی ہے 10 سال میرے کریم مدینہ پاک زندگی گزاری سرکار ہر روز عصر دی نماز تو بعد سب تو پہلے ایمن جڑی حضور دی رضائی ماں بھی آئی دائیا بھی آئیاں انہوں نے ملن رہندے آئے ہر روز نبی رحمت ہنجی تو نہیں آکھا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دا ٹائٹل ہنجی تو میرے حضور دے متھے تے نہیں سجایا گیا بیوی آخری صنف بیان کرنا جناب دے سامنے توجہ ہے جناب دی حاضرین محترم بیوی پیران دی جتی تو بھی بدتر سمجھی ویندی آئی اس دور دے اندر نجس ماذ اللہ سمجھی ویندی آئی میرے کریم نے شادی فرمائی پہلی اس عورت دے نال توجہ صرف چسا نہ لئیاں گل سمجھو اس عورت دے نال میرے کریم نکاح فرمایا جس دے پہلے 2 شادیاں ہو چکیاں آئیاں آج آدم پاپا عمر میں بڑی ہے 2 سال بڑی ہے کوئی یادہ یہ ہے کوئی یادہ وہ ہے میرے کریم نے ایک بیوہ عورت نال نکاح کر کے دسیے لوگو کملی والا ہر عورت نو عزت دے من کائنات دیا سر 2 ایمان ہوں گے کہ سونا بہوں تے پیسہ بہوں تے قوم وڈی یہی ہے نا اگر اس کائنات تے میرے حضور تو اچھی کسی دی قوم تے تھن کھڑا ہوئے اگر میرے حضور تو سونا کوئی بیٹھا تو بھی اٹھے تے امیر تو سامنے حضور دے گھر تا 3 دن چولہا نہیں جلیا ہمارا عالم اے وے کہ کملی والا پوری کائنات دے اتے میرے رب نے بادشاہ بنا کے بھیجے نہ اتنا بڑا کوئی امیر ہے نہ اتنا کوئی سونا ہے نہ اتنا کسی دا بڑا خاندان ہے تے رشتہ ڈائریکٹ میرے حضور کو لایا اور اس لئے حضور چچا ابو طالب کو لوں گے آئے تو میرے کریم نے پتہ ہے کیا فرمایا اے رشتہ لے کے آمن آلیے میرے چچا نال گل کرو ہن سبحان اللہ نہ کیا ہے اتھے تا پتر پیو دے گاٹے آیا کھلو تا تو کون ہو میں میری زندگی دے فیصلے کرنا لا جتھے میرا دل ہو سی زندگی میں گزارنی ہے میرے بچے ایڑے تن دسیا گیا ہے نا کہ ساڈا حق ایتھے رکھ اس بغیرت تو بڑا بغیرت کائنات تے کوئی نہیں ادھی وجہ کہ پیو دے سامنے حق نہیں کریں دے پیو تاکہ نا ابراہیم بنتے اسماعیل نو ایتھے لیٹ پیو اگر ابراہیم ہوئے اسماعیل نو آکے لیٹ میں تیرے گلے تے چوری رکھنی ہے تا بیٹا کو پتا کیا آکھنا چاہیے بیٹے یہ آکھنا چاہیے کیوں
نکل جائیں تو چھوڑ گیا ہے، آج جائیں تو چھری رکھنی خیر ہے نہیں. بیٹا کے قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی، رہ گئی میری گل انشاءاللہ من الصابرین. بابا میں کس دا کس ویسا میں سی بھی نہ کرے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حبیب یا علی. توجہ ہے جناب دی؟ یعنی ایک قرآن دی آیت اے نہیں دستی بقربانی تے بکرا لے کے تے گوشت سارا فریج کلیجہ بھی اپنے دائیں تے چوڑیاں بھی دائیں تے پوٹھ بھی دائیں تے جڑی شدے لائی ہوئے دائیں تے جڑی چھیچڑ میچڑ منڈو نہیں. یہ دا معنی یہ نہیں، یہ دا معنی یہ ہے کہ اگر پیو پتر کو لو جان منگے تو میرے رب دی شریعت نے پتر نو جان دے من دے انکار دا حق بھی نہیں دیتا. یعنی جان دے من دے انکار دا حق بھی بیٹے کو نہیں ہے. تو کیڑے آتا بس ساڑھے حق ہے تیرا. 2 ہفتے پہلے دی گل ہے ایتھوں اکلی مولے دا ایک ٹمانا میرا دوست ہے، اس ایک پوسٹ لائی ہوئی یہ پیو غلطی کرے تو پیو سمجھانا چاہیے. اس ٹک ٹاک دی ویڈیو اس آپ نے ہی بنائی پچھو شیئر ہوندی تے پتہ نہیں کتنے وہ کیس دیں دیو کیاں میاں کے کیڑیاں انہاں نکلی کھلوتی آئی. میں انہوں دستی کال کی تھی تو میرا ڈائریکٹر رابطہ آئی. میں کہا کیڑی چیز اپنا تو ریپوسٹ کیتی ہوئی ہے. میں نے پہتا جنہوں استاد جی ہوں پیو جی غلطی کرے تو انہوں نہیں سمجھانا چاہیے. میں کہا میں تن پہ تیرے پیو جی غلطی دسا انہوں سمجھا لے سیں. جنہوں جی کیڑی میں کو کل غلطی ہوئی جڑے اس تن جایا ہے. میں کہا مانجو انہوں سمجھا میں پیو تیرے کو غلطی ہوئی جڑے تم میرے جے بوتھا ہی کائنات تے لے من سبب بنے. پیون تو سمجھے سے کیڑے پاسے نکل گئے ہو، کیڑی دنیا جا کے آباد ہوئے ہو. کیا تسا دین نال کیا اے حضور دا دین ہے کیا ہے حضور دی شریعت مطہرہ ہے. بیٹا تو سر بھی نہیں اٹھا سکتا باپ دے اگے. میں بابا جی ساڑھے کل پکے نمازی میں انہوں نے آکھیا میں کہ بابا جی اپنے بچے بھی نال لے کرو تسی جی آؤندے ہو. وہ گواس کہتے ہیں جانے مولوی صاحب لگدا تو میرے پترن میرے گاٹے پواؤں ہیں. میں کہا کیوں جی جانے آج کل تو نہیں پتا آج کل یہ اولادن بندہ نماز دا کے تو اسے تو گاٹے پہ میں. سر یہ موت تیرے پیو دی نہیں کہ وہ اتنا ڈرے ہوئے ہے، یہ تیری موت ہے کہ تیرا پیو تیرے اتنا ڈرے ہوئے ہے. اگر تیرے والد گرامی تیری ذات دے ڈر دی وجہ تو تنک صحیح گل بھی نہیں نہ پہ آکھ سکتے مر جا. کہ میرا بیٹا گل نہ پہ منی محسوس نہ کر جاوے گھر تماشا نہ کھڑا کر دے ساڑھے تا سیدھی دھمکی دینا میں اپنے آپ کو فیر مار ویسا نہیں. میری جان نہیں والدین نو نہ ستاؤ. اور قدرتی چیز ہے نا جی والد بچپن جب والدہ فوت ہو گئی ہوں میں دکھاں دے ویلیاں تے دعا دے گئی ہوں میں تے پچھے سکھاں دا ویلا آوے تو کیڑی اولاد جدا دل نہ کرے تمنا نہ ہوئے کہ ہائے کاش آج میرا ماں پیو جڑا میں دکھاں دے ویلے چھوڑ گیا آج وے دے اللہ سونے انہوں دے پتر تے کیڑا کرم کیتا ہے. تو میرے حضور نے بھی اس سے واسطے تمنا کیتا ہے اماں تو تا میں نبوا دے مقام تے دعا دے کے چلی گئی ہوئے کاش اماں کدی آج جیندے ہوں میاں میں تن میں کھاواں صدیق میرے نال کنج پیار کریندا عمر میرے نال کنج پیار کردا ہے عثمان علی بلال. اور اگر جناب دا بیٹا جنہوں تساں پرنایا ہے وہ بیوی نے خرچہ دیندا ہے تے تساں گھر ان چک دیتا ہے یہ تلے لگ گیا جی یہ رن مرید ہو گیا جی یہ بیوی نے پیسے دیندا تو میرا بابا یاد رکھی بیوی دا نانو نفقہ اس دوتے ذمہ فرض ہے اس دینے. یہ کوئی رن مریدی نہ ہو یہ کوئی بیوی دے تلے لگن نہ ہو یہ کوئی کالا پیلا نیلا جادو نہ ہو جڑے اس کو تویت نہ ہو جڑے اس کیتے ہوئے تو پہ دیندہ ہے ہوتے یہ دا حق ہے یہ دا فرض ہے. عجیب گل ہے مہربانی تم بھی کر ناراض تو نہیں ہو گئے ہوں تو تھوڑے حق دی میں گل کی تھی ہوں تو بولو سبحان اللہ. نانو نفقہ خرچہ دینا اے خامندہ حق ہے فرض ہے ادھوتے نہیں پورا کرے گا عورت کو حق کو جا کے خلا دا دعویٰ دائر کر دے گا.
اور خلا بھی عورت دا حق ہے، یہ آئلی قوانین شامل ہے جڑے اسلام بیان کرتا ہے۔ اور یہ کیوں رکھا گیا؟ او جڑے میں کہ دس گیا کہ 40 سال 50 سال بیویاں رسا کے بعد دیونیاں وت واٹ بھی نہ پوچھنی تو انہاں شودیاں اتھاں ہی بیک انہاں بڈھیاں ہو جاونا۔ اسلام نے اس واسطے عورت کو کھلا دا حق دے دیتا کہ جا کے تو عدالت اور قاضی دا دروازہ کھٹکھٹا۔ وت پتہ ہے پچھو آدھے کیا نے تو جی تسی تکو بھلا عزت نہیں کدی عدالت دے بوئے تے گئیاں تو عزت آلہ ہوں گا تو میں نہیں نہ دے میں تو آکھا میں تیرے کھوں آپ طلاق دینا تو مانجی نہیں۔ کہیں سبق دین واسطے بھی نہیں کر دینا رسا چڑھ دیں تے بوئے تے بہا دیتا تے پتہ کنوں میں طلاق دے کے فارغ نہیں کرنے بیٹھی رہے۔ اسلام اس سے واسطے عورت نو خلا دا حق دیتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہوئے جی؟ اگر گل دل لگی ہے تو سبحان اللہ بولیے۔ یہ عورت دے حق جڑے مرد ہوتے ہیں اور مرد نے پورے کرنے ادا نان و نفقہ خرچہ ادا پورا کرنا ہے، ادی روٹی رہائش مکان اقامت دا حق ہے عورت نو دے دے۔ اگر تھوڑا فیملی سسٹم جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نظام چل رہا ہے نہیں چل رہا تو ہن اے نہ کو کہ پچھو ماں کو سبق پڑھ دی پئی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے فلاں کر رہی ہے تویز کرا رہی ہے جادو کرا رہی ہے یہ کر رہی ہے۔ نہیں، اسلام نے اودے حق وچ گل لکھ دتی ہے کہ نو الگ مقام دتا جائے۔ ناراض ہو گیا سر وہ کر سکتی مطالبہ اینو جادو دا ہی نہ لے جاؤ تویتاں دا ہی نہ لے جاؤ میرے بچے نے سو کو قابو کر لیا ہوا ہوں وہ بیچارہ اگر اس دے حق ادا کرے تو ادو ویندا جی ادو حق ادا کرے تو ادے ویندا۔ پتر دی زندگی اتنی اجیرن نہ کر کہ نہ ادو جوگا رہے تے ایک دن ہی اپنا سر نپ کے بیٹھ جائے میں ہن منیا کیڑے پاسے۔ باقی یاد رکھنا عورت دا وراثت وچ حق ہے۔ سر والد فوت ہو گیا وہ حق پیچھے کہیں ادا کرنا ہے جی؟ مکان والی گل پہ کر دو 6 مرلے دا مکان آئی 2 بہناں 2 برا ہے یہ کتنے حصے بن گئے 6 یہ کتنے حصے بن گئے بناواں دے 2 2 4 تے 2 بہناں 6 بن گئے کتنے مرلے آ گئے 6 مرلے ہیں تو 6 حصے بن گئے 2 2 برا لے گئے ایک مرلہ بہناں دا ہن براواں کیا کون تکو جی ہن اگے ساڈے کول 3 مرلے ہن اسی کدے جوائیں بہنوں بلایا میری یہ بہنوں دسو ہوں اسی کدے جائیے آئے مکان ابو ہوری چھوڑ گئے آئے تریج تیرا آ برا نکا تے تریج میں بیٹھا انہوں شودیاں کہ اللہ وے میرا برا انج نہیں اونج بڑا سیاںا ہوں براؤ نال وکھرا ہونا ہی تھا اس طرح لکھنا ریٹ لوا جی تیں رکھنا تھا پیسے توں رکھ انج کرے سو کہ نہیں اتنے اج مرے آ نا مکان دا ریٹ لوائے ہو بھی آ 10 لاکھ بڑے میں مثال پہ دیں یہ 6 لاکھ سے بڑے 2 لاکھ ہو گئے تھوڑے 4 تسی 2 چراندے پے ہو 4 ہو گئے تھوڑے پیچھے رہ گئے 2 لاکھ ایتھے رکھ کے 31 لاکھ والی تے بہن نہ کہ تھوڑا حصہ ہن میں ویدا جا کہ بہن چھوڑ کے وینی ہوں اور تسی سمجھے تو اسی بڑے سیانے تے بڑا دا لا لیا ایتھے تے لا لیا اگے نوں منہ وکھاونا اوتھے کہیں دا لے سن ہوں آدھے سو بدقریر بس چکریں آتے ہیں نا اس واسطے تو نہیں بلایا اسے واسطے بلایا ہے اسے واسطے بلایا ہے اور عدالت لے جاوے ان کے انہوں کو بیان دے مونے کہ میں اپنا حق معاف کیتا وہ شو دی ساری زندگی تیری بہن غربت جرول دی رہ گئی وہ دے کل روٹی دہائی یا نائی اس تیرے واسطے اپنا حق چھوڑ دیتا کہ میرا برا کل میں نے بوئے تے نہ چڑھن دے اس ڈر تو کہ میرا کل پیکا نہ مک جاوے وہ ظالم انسان تو دا حق دبا گئے سب تو مشکل رکوع ہے قرآن مجید دا چوتھے پارے دا یوسیکم اللہ فی اولادکم اے بلترامیاں پہ ہوندیاں نا آوید ان تک ہسن لگ پہ بستادا گل تا چنگی نپی ہے اتھے اوین تا ایک باری تھڑ تھلا آویندا بے سو نکلنا کی میں جے پڑھن لگے ایڈا اوکھا تا بند کرن لگے کتنا اوکھا ہو سی لیکن یاد رکھیے اسلام جڑے حق حقوق بیٹیاں بہنن بیوی ماں نو دے رہے آؤ خدا را اللہ دی قسم چاہ کے دا سب تو سونا تے سترا ملا دے ہے کہ جی میں حضور بیٹی ماں اور بہن اور بیوی نے بسا گئے تم بھی انج اپنی ماں بیٹی بیوی نے بسا
آخری بات، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آخری وقت ہے، چاکہ بیوی علی گل بھی میں پوری کر چھوڑا، آخری وقت ہے، سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کولن تو سمجھ آگی نا میں کہنا نہ چاہ رہا ہوں. ہاں میری اتنی ضرورت نہیں کہ میں ایڈیاں پاک ہستیاں دے نہ اپنے منہ چ لواں، تو میرا مزاج سمجھ آ ہونا چاہیے کہ میں کس مزاج دا بندہ، تو پیچھے یہ نہ آکھیا کرو بھائی پتہ نہیں کیویں دی کردا تقریر. اور آپ دیکھ لو جی اگر میں قرآن دی جس آیت تو شروع ہویا اتنی دیر تک اگر میں قرآن دی آیت چھوڑیے تو تامی میرا گریبان پکڑو میں گھیلو اتنے تے ساڑا وقت ضائع کیتا، ایسا نہیں ہویا. تو میں ایک موضوع ایک ٹاپک تے لے کے آیا. تو جناب سیدہ کائنات نو جناب ام المومنین سیدہ خدیجہ نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور اپنے ابا جان نو میری طرف گزارش کر کے سونا کچھ نہ منگدی تیرے کولوں، جڑی چادر موڑے تے نہیں لئی ودے ہوندے میرے کریم آئے میں کفن دے واسطے عطا فرما دے. سر جلے بیویاں پرنی کے آندیاں نا ہون سارا کچھ اگے آلریڈی تیار کر کے دیونا پوندا ہے. چلو جہیز کو لے کے آئی ہیں ٹھیک ہے، جڑے ویلے سیدہ خدیجہ دی شادی میرے حضور نال ہوئی نا تو پھر جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے حضور دے قدموں تے قربان کر دیا. کیا گھر، کیا مال، کیا تجارت، حتیٰ کہ نکرانیاں تک نوکر تک میرے حضور دے حوالے. سونا آج میں تیری تے اے سارے تیرے، میں تیری تے سارے تیرے. میرے حضور نے سارے آزاد فرما دیتے. ایک جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور نے رکھیا، جنہوں نے حضور نے پھر اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. اور ایک واحد صحابی ہے جدا نام لے کے رب نے قرآن مجید ارشاد فرمایا. توجہ ہے جناب دی. تو میرے حضور نو اور پھر ویکھو نا خدمت کتنی، 60 سال عمر ہو گئی ہے ام المومنین دی. حضور غار حراء وچ بیٹھ کے اللہ نے یاد پہ کر دیں. آپ نہ دوپہر دا وقت گرمی دا ٹائم ہے، کھنڈی ٹیک دیاں تے حضور دی روٹی لے کے نا غار حراء روٹی پیاں دیون ویندیاں تے جوں ایں پہاڑی لگیاں نا تے رب سونے جبریل نو فرمایا جبریل تکے میرے سونے محمد دی زوجہ میرے یار دی خدمت اس کھانا لے کے آ رہی ہیں، جا جلدی جا. انہوں دے پہنچن تو پہلے نا میرے سونے جا کے آکھیں سونا جس ویلے خدیجہ آوے نا اللہ توان بھی سلام پہ دیندہ ہے، اللہ خدیجہ بھی سلام پہ دیندہ ہے. لفظ اگلے بڑے سنن دے قابل. فرمایا خدیجہ تو پوچھنا کیا اپنے رب نال راضی ہے، کیا اپنے رب نال راضی ہے. اتنی خدمت جناب سیدہ خدیجہ نے حضور دی کی تھی. اور منگیا کہ وقت اخیر میرے کریم چادر کفن دے واسطے. جناب سیدہ پاک آئیاں میرے حضور نے اپنی والدہ دے گل دسی. سرکار نے اتھے بیٹی نے کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا. میرے حضور اپنی بیٹی نو نال لے کے تے اندر جناب خدیجہ پاک دے کول آ گئے. میرے حضور کول آئے تے ہاتھ پکڑ کے نا میرے کریم نے فرمایا واللہ لآتیت جلدی، اللہ دی قسم خدیجہ تے چادر منگی ہے، تو میرے جسم دا چمڑا منگیا میں محمد عربی وہ بھی تیرے واسطے حاضر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد ہے یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ رسول کے غلام ہیں. موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے. مرحبا. توجہ ہے جناب دی. کوئی ہے کائنات اتنی ہیومن رائٹس تے وومن رائٹس تے فلاں تے او ساڈا جسم ساڈی مرضی والیاں کیڑے حقوق تسی منگدیاں ہو، کیڑی تسی گلاں کردیاں ہو. جویں بیوی نو حقوق میرا سونا مصطفیٰ دے گیا. اور مدینہ پاک میرے حضور نے بکرا ذبح کروایا. بکرا ذبح کرا کے بلال نو بلایا، بلال دے حصے کرے نا، حصے ہو گئے. فرمایا اے اتنا اے اتنا اتنا، اے ونج فلاں عورت دے گھر دیا، اے فلاں دے گھر دیا، اے فلاں دے گھر دیا. آپ دے کے آئے تے پوچھے یا رسول اللہ آج خیر آئی؟ سپیسیفک لوگوں دے گھر مال بھیجا گیا، حالانکہ انہوں کہیں امیر بھی آئے. فرمایا ساریاں میری خدیجہ دی سہیلیاں آئیاں، یہ گوشت کھاسن نہ تے میری خدیجہ قبر وچ خوش ہو سی.
کیڑی ایسی صورت ہے عورت دی جس نو میرے حضور نے عزت نال نہیں نوازیا، میرے حضور نے حق نال نہیں نوازیا؟ بس یہی جناب دا التجا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جی میں تواڈی عزت ہے نا، جی میں تواڈے تے حقن انہاں دے، ایویں انہاں دے تواڈے تے حقن۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف مرد ہی حق ہے، مرد ہی حق ہے، مرد ہی حق ہے، نہیں، عورت دے بھی تواڈے تے حق ہیں اور پورے کرنا۔ اور کیا خطبہ حجت الوداع دے اندر میرے حضور نے نہیں فرمایا کہ اے لوگو اپنی بیویاں دے معاملے چ اللہ کولوں ڈریا ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی جسوں آدن اسی خطبہ حجت الوداع جڑا او UN دے صدر دفتر دے اندر لکھا پہ ہے، صرف حضور نے یہی فرمایا بھی کالن گورے تے گورن کالے دے تے عربین اجمی تے اجمین عربی دے تے کوئی فضیلت نہیں، اس سے دے اندر لکھا ہے کہ میرے حضور نے فرمایا اپنی بیویاں دے معاملے چ اللہ کولوں ڈریا ہے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تواڈے وچوں سب تو بہترین ہوے جڑا گھر والیاں واسطے بہتر ہے، جنوں سنگی آکھن نا با بڑا چنگا ساڈا سنگی ہے، کیوں؟ اے بون لیس کھویندا، اے کڑائیاں کھویندا، اے پیزے کھویندا، اے جناب شوارمے کھویندا، سب تو چنگا ہوے جڑا اپنے گھر والوں نوں خوش رکھدا ہو۔ اللہ کریم میری تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میں پوری کوشش کیتی ہے کہ میں اس حوالے نال جناب دی بارگاہ دے اندر کچھ قیمتی چیزاں جناب دے گوش گزار کر سکاں۔ وہ ایک پرابلم ہے، میں وہ ایک بار عرض کر دیا، امتیاز بھائی شاید میرے تے ناراض نہ رہن، وہ پرابلم یہ ہے کہ جس ٹائم تسی کوئی گڈی دا انجن کراؤ نا تے وہ انجن 60 تے یا 70 تے بند دے وے، اور تسی انہوں جتنی سپیڈ پہ دو 60 تو اگاں نہیں ویندا، 70 تو اگاں نہیں ویندا۔ میرا سٹیمنا پک گیا جی صرف گھنٹے والی تقریر دا، کیونکہ میں 2 گھنٹے بھی کر کے ویکھی سنی اتھائیں دتھائیں رہے، تو میں اپنی عادت بنا لئی ہے بھائی 1 گھنٹہ تقریر، لیکن اتھے میں ود بھی جڑا ہے نا جی 1 گھنٹہ تے 20 منٹ تقریر کیتی وینا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ادھی وجہ یہ ہے اس چیز دا بھی، کیونکہ سرکار دی حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال، جنوں بندے دا شکر ادا کرنا نہیں آندا وہ اللہ دا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو امتیاز بھائی انہاں دے والد گرامی اور میرے دوست بیٹھے جڑے اتھوں ونج کے جمعہ شاہپور صدر پڑھ دن میرے پیچھے، تو انہاں حکم کیتا، اور میں ویکھ رہا کہ الحمدللہ کافی ساری تعداد دے اندر شاہپور صدر دے لوگ بھی آئے بیٹھے، جی میں جمعہ تو انہوں نے گزارش کیتی آئی تشریف لین، اللہ تعالیٰ انہوں دی آمنی بھی حاضری بھی قبول فرمائے۔ اور میں تھے بطور خطیب، اور انہوں دی یعنی ایک وڈا پان نے ہر جمعے میں سن دین، ٹھیک ہے جی، تو آج نوی بلاویں نہ تو کیڑا کوئی ایڈا مسئلہ آئی، میں نے سن دے نہ دن جمعن جی سنیا نے ود جمعن وہیں کے سن لیں دے، لیکن انہوں محبت فرمائی، اور میں بھی اس محبت نال ہی اس محبت دا صلہ دیوان واسطے حاضر ہویا، اور جو انہوں میں حکم کیتا میں کوشش کیتی کہ میں اس نو نبھا سکاں۔ اللہ تعالیٰ میرا تواڈا سب دا آمنا مل باونا ذکر کرنا سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ دے واقعے دا بھی حکم آئی تے وتدوں ایک اور بھی حکم آئی، بہرحال وہ سارے استاد بھی نیڑے لگتے تے ہن اصل مسئلہ یہ ہوندا بھئی تو میں اگے دسیا نا میرے انجن دی سیٹنگ کچھ اس قسم دی ہوئی ہوئی میں اپنے موضوع تو باہر بھی نہ نکل سکتا، یقین کریں میرے کو بات سر بھی نہیں نہ پیندی اے جو میں جنا۔ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ دا واقعہ تو بڑا لمبا واقعہ ہے تے بڑا دل گردے والا واقعہ ہے، بس اتنا اس ضمن ضرور عرض کر دینا جس نو تمنا یا تڑپ ہوئے نا حضور دے روضے انور تے حاضر ہومن دی، او اپنے اندر دل وط مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ لے آنا منگے کہ جڑا اتھوں بے کے تڑپے تے سونا مدینے ہو بے کے تے انہوں جواب دے دے۔ لوگ آدھیں نا جی تڑپ تہائی جی اجے بلاوا نہیں پیاندہ، نہیں تو ان تڑپے ہی نہ جی میں سائیں چاند دن باہی تڑپ سے تو وقت تین بلا لسائیں۔ تے وہ میرا ایک شعر ہے، حالانکہ میں تے ایڈے چسکے کدی نہیں لے بے ٹک ٹاک تے میں کتنا وائرل ہاں یا فیس بک تے میں کتنا اگے جا رہا ہوں، وہ میں ایک شعر پڑھی آئی کو 2-3 جمعے پہلے، وہ میں شعر اس زمانے تو سنا دینا آج اس تے اکتفا کریا ہے کہ جدوں بھی جاویں ہوا مدینے، جدوں بھی جاویں ہوا مدینے، نبی نو میں
میرا سلام آکھی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے جدوں بھی جاویں ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو اوتھو ہو کے نجف نو جاویں تو اوتھو ہو کے نجف نو جاویں علی نو میرا سلام آکھی تو اوتھو ہو کے نجف نو جاویں علی نو میرا بس زیادتی تو نہ کرو نہ پڑھو تو صحیح نہ سارے تو اوتھو ہو کے نجف نو جاویں علی نو میرا سلام آکھی تو اوتھو ہو کے نجف نو جاویں علی نو میرا جناب حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ تڑپ پیدا ہوئی دل دے اندر اے میرے کریم تیری بارگاہ دی حاضری دیونا چاہنا اتھے تڑپے اج تڑپے کہ سرکار دے ہجر دے اندر کئی نعتاں لکھیاں انہاں نعتاں دے اندر جڑے اشعار لکھے گئے فارسی دے شعر آئے لیکن ہر نعت ایک کو آواز دے رہی آئی کہ جدوں بھی جاویں ہوا جدوں بھی جاویں ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو ہے آنا جانا ہے تیرا رہنا تو ونج کے قدماں دے وچ ہے ڈھینا ہے آنا جانا ہے تیرا رہنا تو جا کے قدماں دے وچ ہے ڈھینا حسن دی ماں تے نبی دی دھی نو حسن دی ماں تے نبی دی دھی نو تو جا کے میرا سلام آکھی حسن دی ماں تے نبی دی دھی نو تو جا کے میرا سلام آکھی کری طواف تو کعبے جا کے تے میری طرفوں تو سر چکا کے تو کل صحابہ تے پنج تر دی تو کل صحابہ تے پنج تر دی گلی نو میرا سلام آکھی تو کل صحابہ تے پنج تر دی گلی نو میرا سلام آکھی بھلا تے اترا دی خوشبو لے کے بھلا تے اترا
مہراں دی خوشبو لے کے درود پڑھ کے سلام کہہ کے نبی دے گلشن ناز دی ہر نبی دے گلشن ناز دی ہر کلی نو میرا سلام آکھیں جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھیں حاضرین گرامی اجے مولانا جامی نو اجازت دا پروانہ نہیں آیا تیاری کی تھی عمرہ تے چلے میرے قریب جدو آپ مدینہ دی حدود دے قریب پہنچے سرکار مدینہ دے گورنر نو خواب وچ ملے اے شکل اے شبہات اے قد بندہ آ رہی ہے آمن نہ دیوی واپس کر دیتے گئے اگلے سال دوبارہ تیاری فرمائی پھر آئے شکل چینج کی تھی لیکن پھر میرے قریب نے مدینہ دے گورنر نو خواب جا کے فرمایا اے جامی آ رہے عبد الرحمن نائس اے لباس فلاں علاقہ آ رہے انہوں آن نہیں دینا پھر واپس ہو گئے اگلے سال پھر تیاری فرمائی آکھیا ہر واری روک دے دل آمن نہیں پہ دیں دے آپ نے ایک مدینے دارے بڑائی بھیڑا والا ایک بھیڑ دی کھال لئی اتے پائی پاکے بھیڑ دی شکل بڑھ کے تے نال چلے جاون لگے میرے قریب پھر خواب وچ ملے فرمایا بھیڑ دی شکل چاری ہے روک لے گئے گورنر نو سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا ہے 3 دفعہ سرکار روکن دا حکم دیتا ہے اس پکڑیا پکڑ کے قید چ ڈالیا میرے کریم خواب چائے فرمایا میرے عاشق نو قید کر چھوڑے روکن دا مطلب نہیں ہے کہ اس نال میں کوئی مسئلہ وجہ ہے وہ مدینے دے گورنر جس محبت دے نال اے حاضری دے بڑھا رہے ہیں میں نے باہر نکل کے استقبال کرنا واپس کر دیتے گئے پھر لازمی گالے دل ٹوٹ دے نا 3 واری دیا سونے توڑ پہنچ کے اندر نہیں آوڑ دیتا پھر آپ نے نعت لکھی تنم فرسو دا جان پارا زے ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسو دا جان پارا زے ہجرا یا رسول اللہ فارسی یہ معنی پتہ ہے کہ اے میرے قریب تیرے ہجر دے اندر سونیا ہن میرا دل میری جان ٹوٹے ٹوٹے ہو رہی ہے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے ایڑا سبحان اللہ کہہ دو جی کردہ تینو کول بٹھا کے تے میں درد پرانے
لینا تے سفنے اندر مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا باوا دردی ماری اکھ نہ کھولا تے کدے پھر بچھڑنا جاواں تن میں فرسودہ جا پارا فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ تن میں فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ یا بارا دلم پج مردہ یا بارا زیسی جان یا رسول اللہ تن میں سے ہجرا یا رسول جڑے ویلے اجازت توڑ دی نہ ملی وقت پتہ ہے کہ آکھن لگے چوسوے من گزر یاری منے مسکین زناداری کریمہ وقت ہی چکر آئے جدر کدی ساڑی محلے و جناب دا گزر ہوئے اتھے غریب بھی راند ہے اتھے بھی پھیرا پائی چوسوے من گزر یاری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ آکھن لے میں غریب دا گھر ہے آکھن کے لگے کریم جناب دے آونتے کائی شے کول کوئی نہیں جیڑی میں وننا پر سونا جے تو قدم ٹکاوے تیرے ہر قدم تو جان قربان کریں دا ویسا انات لکھی میرے کریم فرمایا ہن جامین رک آئے نہیں ہن جامین آمن دے آئے تے جدن گئے حاضر ہوئے تے واپسی دی اجازت منگی کریم دے روزے دے سامنے کھڑے ہو کے آواز آئی جامی جئی جامنا ہو بھی وات وات پیاوے وات وات پیاوے وات وات پیاوے دعا کرو اللہ سونے تڑپ نصیب فرمائے اللہ کریم سانے محبت عطا فرمائے ہون راضی ہو سا اللہ کریم اسا جی میں توڑیاں بھی کچھ بچ پوریاں کر چھوڑیاں تقریباً کوشش میں کر رہا ہوں سارے دے گھر پورے رکھا ہوں اللہ سونا میری تھوڑی حاضری قبول و منظور فرمائے سلام دے ایک شعر پڑھ دیں اور اس تو بعد دعائے ہاں سجی سورہ مبارکہ جی 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 سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعطينا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا